عزیز بھائیو، 23 ہجری 26 ذوالحجہ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے کہ ایک خبیث جسے ابو الفروض کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں پہلے سے ہی چھپا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کی وجہ یہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران کو فتح کیا تو ایران کو فتح کرنے کے بعد یہ اکثر اوقات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کیا کرتا تھا کہ میرے مالک نے مجھ پر زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹیکس کو کم کر دیا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بغض تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اسی دن یہ مسجد میں پہلے سے چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس 2 دھاری دار خنجر تھے جن کے اوپر زہر لگا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جانے لگتے ہیں، یا پیچھے سے خبیث آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 خطرناک وار کرتا ہے۔ ان وار کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زخمی ہو جاتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ زمین پر گرنے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس نماز کو پورا کر دیں۔ عزیز بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر میں لایا جاتا ہے، اور جو ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے، سب سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ تو بتایا جاتا ہے آپ پر حملہ کرنے والا ایک مجوسی تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ، اگر میرے ذمے بیت المال کا کوئی قرض ہے تو اس کو میری جائیداد بیچ کر ادا کر دینا، اور میری ایک خواہش ہے کہ تم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر عرض کرو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک خواہش ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے تو میں نے یہ جگہ اپنے لیے وقف کی تھی، لیکن اپنے اوپر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ عزیز بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر گہرے زخم تھے کہ ان کے پیٹ کی ساری آنتڑیاں باہر تھی۔ جو کچھ بھی کھاتے تھے، جو کچھ بھی پیتے تھے، وہ پیٹ کے رستے سے باہر آ جاتا تھا، لیکن اس قدر تکلیف کی حالت میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت سے اس قدر محبت تھی، سنت کی اس قدر فکر تھی کہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں جس کی تہبند ٹخنوں سے نیچے تھی، اس کو بلایا، اس کو نصیحت کی، بیٹا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ تو تکبر کی نشانی ہے، اس سے بچو۔ 3 دن تک شدید زخمی رہنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حقیقی خالق سے جا ملتے ہیں۔ عزیز بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خواہش کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔